السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤمنون بالغیب، وقال اللہ تعالی سورۃ تبارک لنبلوکم ایکم احسن عملا، وقال اللہ تعالی فی مقام اخری ننظر کیف تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایمان مفصل میں آخرت کی باتیں ہم کر رہے ہیں، اور اس میں اس دنیا کا وقوع اور اس آخرت کا وقوع اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر میں یہ زندگی دارالامتحان ہے یا ایک سفر کا ایک حصہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تم اپنے آپ کو یوں سمجھو کہ کسی سفر پہ ہو اور تھوڑی سی دیر دوپہر کو جھاڑی کے سائے میں سستانے کے لیے رکے ہو، منزل تمہاری ابھی آگے ہے۔ اور دوسرا امتحان کی طرح کہ جیسے امتحان کے لیے پرچے کا وقت ہوتا ہے تھوڑا سا محدود سا، اور اس میں جانچا جاتا ہے کہ بندے کا علم کیا ہے، اور اس کے اندر آپشن جتنے بھی ہوں وہ وہاں اس سے کرائے جاتے ہیں، کچھ پریکٹیکل کے، کچھ اس کی نیت کے، کچھ اس کے کردار کے، وہ سارے اس نے کرنے ہیں، اور نتیجہ اس کا بعد میں آئے گا۔ اسی وقت نتیجہ نکلنا محال ہوتا ہے، کیونکہ اس محنت میں جتنے رزلٹ آنے ہیں ان رزلٹ کے مکمل ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ جیسے یہاں دنیا میں مارکنگ ہوتی ہے، نمبر لگتے ہیں، اور اس کے بعد کمپائل ہوتا ہے رزلٹ، اور اس کے بعد اناؤنس ہوتا ہے، اور پھر اس میں کامیاب ہونے والوں کو انعام اور ڈگری، اور فیل ہونے والوں کے لیے وارننگ ہوتی ہے۔ تو یہ زندگی گویا امتحان ہے، اور اس کے لیے خدا نے فرمایا سورۃ تبارک کے اندر ہم نے یہ زندگی اس لیے بنائی ہے لنبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تم کو آزمائیں وہ سہولتوں کے ساتھ اور ان خوبیوں کے ساتھ اور اس علم کے ساتھ اور اس کے ساتھ پریکٹیکل کو ملا کے جب وہ ثابت کریں گے کہ اس نے عمل کر لیا ہے، اور ان کے سامنے ٹائم کے بے انتہا لمبے سفر میں رہنمائی کرنے والے انبیاء لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور ان کا سب کا ایک ہی نعرہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور آخرت کے دن میں اس نے تم سے حساب لینا ہے۔ اور یہ اس کی عقلی دلیل میں سب سے اوپر ہے، اور دنیا کے فلسفے اور دنیا کی شاعری، دنیا کے مختلف نظریات وہ مختلف ہوں گے، لیکن یہ خدا کی رہنمائی جو انبیاء کے ذریعے سے آئی ہے وہ پوری طرح مکمل ہے۔ جیسے خدا فرماتا ہے کہ یہ جو جنت کے وعدے ہم نے تم نے اس سے پہلے ہم نے تورات میں، زبور میں، اور صحائف موسیٰ و صحائف ابراہیم میں بیان کیے تھے۔ مثال میں بھی نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جیسے دن ہوتا ہے اور اس کے مختلف ٹائم ہوتے ہیں، جب میں پہنچا ہوں تو میرا ٹائم عصر سے لے کے مغرب تک کا ہے، اور اس میں جو ثواب ہے یا انعام ہے وہ تھوڑا سا ٹائم ہے، لیکن ثواب اور اجر اس کے کئی گنے پہلوں سے زیادہ رکھے گئے ہیں، اور یہ خدا کی اپنی منشا سے ہے۔ اور میرے بعد اس کے لیے آپ نے فرما دیا کہ میں ماحی ہوں، میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں۔ میں ماحی ہوں پیغام رد شرک کے لیے، توحید کے لیے، اور میں عاقب ہوں، میرے بعد اب کوئی نہیں ہے، میں آخری ہوں۔ اور میں حاشر ہوں، میرے بعد پھر حشر ہے، جو ہی شام ہوگی اندھیرا شروع ہو جائے گا اور پھر رات پڑ جائے گی۔ اس رات کو قیامت کے منظر میں دیکھنا چاہیے، اور دن کو زندگی کے اس سفر کے منظر میں دیکھنا چاہیے۔ اور سورہ یاسین میں فرمایا من بعثنا من مرقدنا
ہذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اور پھر وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، ان کی قبریں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اور وہ خدا کے حکم سے روح ان میں ڈل جائے گی، جسم پیدا ہو جائیں گے، اور میدان محشر کی طرف جانا ہوگا، اور خدا رہنمائی کرے گا، اس میدان میں سارے جمع ہو جائیں گے۔ گویا کہ یہ ذالک یوم الخلود، ذالک یوم الخروج، خروج کا دن ہے، قبروں سے نکلنے کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا میں اپنے سر کو مٹی سے جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوں گا سب سے پہلے۔ اس کو یوم البعث بھی کہا گیا ہے، دوبارہ زندہ ہو جانے کا دن۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔